نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم و معزز اکابرین جمعیت علماء اسلام اور مجلس عمومی کے محترم اراکین، آپ حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس اجلاس میں ہمیں بھی شرکت کی دعوت دی اور آپ حضرات کی اس مجلس میں آپ کی کارکردگی کارگزاری سننے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں کی مسائل کو قبول فرمائے. جمعیت علماء اسلام کا کام ہمارے نزدیک اللہ کے دین کا کام ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی مساجد میں امامت کرواتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، اپنے مدرسوں میں تدریس کرتے ہیں، اپنی خانقاہوں میں ذکر و اذکار کی مجالس کو آباد کرتے ہیں، اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے کام کو بھی ہم خالصتاً اللہ کے دین کی اور اس کی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. اگر ہمارا یہ یقین ہوگا تو پھر ہماری یہ محنت انشاءاللہ رائگاں نہیں جائے گی. مجلس عمومی کے اس اجلاس میں آپ حضرات نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کہا، آپ یقین کیجئے کہ میرے پاس آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں، اور یہ میں صرف تصنع کے لیے یا کسی فرد کی خوشامد کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ جماعت کی بات کر رہا ہوں. میں اپنی ذاتی بات کروں گا کہ جماعت کے نظم کے حوالے سے جو تصورات میرے ذہن میں ہیں، آپ نے اس کے مطابق کارکردگی پیش کی. جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کا میں بھی ایک فرد ہوں. اس جماعت کے ماحول میں آنکھ کھولی ہے، شعور حاصل کیا ہے. زمانہ طالب علمی نے کا بہترین دور ہم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ گزارا، اور پھر اس کے بعد جمعیت علماء اسلام سے عملاً وابستگی اور مختلف ذمہ داریاں. تو میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جماعت ایسے ہی بنتی ہے. جہاں یہ چیزیں ہوں گی وہاں آپ کو برکت بھی نظر آئے گی، حسن بھی نظر آئے گا، ترقی بھی نظر آئے گی. جماعت جزیات ہیں، شعبہ جات ہیں. جماعت افراد سے مل کر بنتی ہے. یہ عمارت کھڑی ہے تو آپ دیکھیں ایک ایک پتھر، ایک ایک اینٹ لگی ہے. جیسے جیسے آپ اینٹیں نکالتے چلے جائیں گے کہ عمارت کمزور ہوتی چلی جائے گی. یہ جماعت ہے. اس کی ہر اینٹ اس جماعت کا مستقل ایک جز ہے، اس کا ایک شعبہ ہے. جس شعبے کو آپ جتنا مضبوط کریں گے عمارت اتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. مثلا 3 شعبوں کی بات کی گئی. ہماری جماعت کے یہ تینوں شعبے جماعت کی بنیاد ہے، اور تینوں کا کام مستقل بنیادوں پر ہے، بلا تعطل ہے. رضاکار ہیں، ہمیں ہر وقت ان کی ضرورت ہے، صرف سیکورٹی کے لیے نہیں، خدمت کے لیے. دیگر صوبوں کے رضاکار
آفات اور مصائب میں قوم کی خدمت کرتے ہیں، رضاکار وردی پہن کر نکلتے ہیں، سیلاب میں، زلزلے میں، طوفانوں میں، مصیبتوں میں، حتیٰ کہ حادثات ہو جاتے ہیں ٹرینوں کے اور بسوں کے، تو الحمدللہ ہمارے رضاکار وہاں زخمیوں کو اٹھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کھانا پہنچاتے ہیں. یہ ہماری سعادت ہے، اس قوم کی خدمت ہمارا فخر ہے. تو رضاکاروں کی مستقل ٹیم ہماری ضرورت ہے. اب میرے بھائی یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، تو کبھی ہم بھی اسی طرح کھڑے ہوتے تھے، اسی طرح وردی پہن کر کھڑے ہوتے تھے. میرے والد تادم آخر جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے صدر رہے. اطلاعات کی بھائی عاطف نے بات کی، شعبے کی، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اب سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں تو آ گئی. ان سب میں جماعت کو فعال کرنا، منظم کرنا، یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاد کیا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالْغِدَاةِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. سورۃ توبہ کی اس آیت کی تفسیر میں وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جہاد کی یہ تعبیر سمجھائی تھی کہ بس تلوار اٹھاؤ، بندوق اٹھاؤ اور جہاد ہے نہیں، مرنا مارنا جہاد ہے نہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ جہاد کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا اور دین کا دشمن، عدو اللہ وعدوکم، اللہ اور تمہارا دشمن جس میدان میں، جس ہتھیار کہ ہمارے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جہاد کی یہ تعبیر سمجھائی تھی کہ بس تلوار اٹھاؤ، بندوق اٹھاؤ اور جہاد ہے نہیں، مرنا مارنا جہاد ہے نہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ جہاد کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا اور دین کا دشمن، عدو اللہ وعدوکم، اللہ اور تمہارا دشمن جس میدان میں، جس ہتھیار سے تم پر حملہ آور ہو، اسی میدان میں، اسی ہتھیار سے اس کو جواب دو. یہ جہاد. اگر دشمن ٹینک پر آیا ہے تو تمہیں بھی ٹینکوں کی ضرورت ہے، جہاز پر آیا ہے تو تمہیں بھی جہازوں کی ضرورت ہے، بندوق لے کر آیا تو تم بھی بندوق سے مقابلہ کرو گے. اور اگر دشمن میڈیا کے میدان میں آیا ہے، قلم لے کر آیا ہے، پرنٹ، الیکٹرانک، ڈیجیٹل، سوشل میڈیا یا کسی اور ذریعے سے آیا ہے، پروپیگنڈے کے زور پر آیا ہے، تو تم بھی اسی راستے سے اس کا جواب دو کہ مقابلہ ہو. مالیات کی بات کی گئی تو آپ یقین کریں کہ آپ نے دل خوش کیا اس وجہ سے کہ میرے کان ان باتوں کو ترستے ہیں. میں پورے ملک کی بات نہیں کرتا، جب میں اپنے ضلع میں تھا تو میں ضلعی ساتھیوں سے یہ عرض کرتا رہا ہوں. اب میں صوبے کا ذمہ دار ہوں تو صوبے کے لوگوں سے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہی باتیں عرض کرتا ہوں کہ شفافیت کو قائم کرنا پڑے گا، مالیات کے نظام کو مستحکم کرنا پڑے گا، آمدن کو بڑھانا پڑے گا، اخراجات کو مینج کرنا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب رکھنا ہوگا. اس کے بغیر برکت نہیں. ایک ایک پیسہ ہمارے پاس امانت ہے. ہماری جماعتی سسٹم میں روایت ہی ختم ہو گئی ہے، نہ مالیات کا حساب رکھا جاتا ہے. یعنی میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، خدا نہ کوئی میری اس بات کا مطلب نہیں، یعنی اس کا اہتمام ختم ہو گیا. بس آیا خرچ کر لیا، بس ٹھیک ہے. اکثر تو قرضوں پر ہی نظام چلتا ہے کیونکہ ہم مستقل بنیادوں پر بیت المال کو مستحکم نہیں کرتے. جب پروگرام ہمارے سر پر ہوتے ہیں، جیسے آپ کے سر پر آیا تو کہتے ہیں ہمارے پاس 6,000 روپے کا، شاید نہیں بتایا، اور کانفرنس ہوگی 7.25 لاکھ میں. بتائیے اس کا حل یہی ہے جو آپ نے نکالا ہے، ماہانہ بنیادوں پر نظم کو مضبوط کرنا ہے. اگر 75-70 اراکین ہیں تحصیل کے، 70 اراکین اگر 500 روپیہ ماہانہ دی گئی تو 35,000 روپیہ مہینے کا جمع ہوگا. اگر 1,000 روپیہ طے کر لیں تو 70,000 مہینے کا جمع ہوگا اور ہر مہینے کا خرچہ نہیں ہوگا. تو یہ قطرے قطرے سے دریا بنتا چلا جائے گا. پھر جب ہنگامی مواقع آئیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. میں آپ کو تحدیث میں نعمت کے طور پر بتاؤں، میں جمعیت علماء اسلام کا مدرسے میں یونٹ میں ذمہ دار تھا.
1999 میں نے JTI کا فارم بھرا. صرف ایک بطور مثال کے عرض کر دیتا ہوں, کوئی ساتھی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں اپنے کوئی کو بیان کر رہا ہے, لیکن میں آپ کو مزے کی بات سمجھاؤں. 1999 میں JTI کے ایک مدرسے میں جس میں پڑھتا تھا اس کا یونٹ کا جنرل سیکرٹری بنا. سن 2001 میں لاہور جماعت میں مجھے ذمہ داری مل گئی. 2003 تک میں لاہور کا ذمہ دار رہا JTI. پہلے ہمارے لاہور کو 2 زون میں تقسیم کیا گیا تھا, جنوبی اور شمالی. پھر 3 میں اس کو اکٹھا کر کے پھر مجھے پورے لاہور کا صدر بنا دیا. 3 سے لے کر 5 تک میں صوبہ پنجاب کا JTI کا ذمہ دار. جس جماعت کا میں ذمہ دار رہا وہ ماشاءاللہ امیر رہی, کبھی فنڈ کی کمی نہیں ہوئی. کبھی ہم جس یونٹ میں تھے JTI کے, جی ہاں JTI کے جس یونٹ میں تھے, آپ یقین کریں کہ JUI کا یونٹ اس کے پاس فنڈ نہیں ہوتا تھا, ہمارے پاس ہوتا تھا. وہ جس کے پاس فنڈ لینے جاتے تھے تو ہم وہ کہتے تھے کہ وہ JTI والے 5 روپے لے گئے مہینے کو. 1999 میں 5 روپے کی رسید بن جاتی تھی اور 10 روپے بھی دیتے تھے دکاندار, معاملے دار, اساتذہ. وہ کہتے تھے وہ تو JTI کے منہ پہ رہ گئے نا. تو میرے بھائیوں, جماعت اس کے بغیر نہیں چل سکتی. پھر 1999 سے لے کر اگر کوئی مجھے کہے کہ تمہارے یونٹ کا تمہارے پاس ریکارڈ ہے, میرے پاس مالیات کا ریکارڈ ہے, میرے پاس جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کا ریکارڈ ہے, میرے پاس جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کا ریکارڈ ہے, میرے پاس جمعیت علماء اسلام پاکستان کے 3 سالہ مرکزی صدارت میرے پاس رہی, اس کے لاکھوں روپے مالیت کا میرے پاس حساب ہے. کوئی ابھی آ کر مجھ سے دیکھ لے اور پوچھ لے اس کے پیچھے کیا چیز ہے. اس کے پیچھے ایک احساس ہونا چاہیے کہ جماعت کی ذمہ داری امانت ہے. آپ کے ناظم مالیات نے جو کیا ہے اس پر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. یہ جماعت خراج تحسین کے مستحق ہے کہ کوئی ساتھی اٹھے کہ میرے پیسے کہاں لگائیں بتاؤ, وہ فوراً بتائے یہاں لگائیں. اس تحصیل میں مفتی عبدالخالق صاحب جو مثال پیش کی گئی ہے, ہم نے صوبہ پنجاب کے 9 ڈویژن 36 اضلاع اور ان کی 122 تحصیلوں میں یہی ماڈل بنا. نعرہ تکبیر, علماء اسلام تحصیل چشتیہ, اس کے بغیر گزارا نہیں. ہم نے یہی ماڈل بنا. اور آپ پوچھ رہے مفتی صاحب کو 2 دن سے ہم بٹی صاحب, ہم قاری صاحب سے تو بار بار یہی بات ہے کہ مولانا اب یہ ہنگامی فنڈ کی بات ہوئی. قاری مولانا دورمان صاحب ہمارے صوبائی معاون بیٹھے تو بار بار پلٹ کر ہم وہی بات کرتے ہیں. حضرت شفافیت کی ضرورت ہے, حساب کی ضرورت ہے. اضلاع کے فون آ رہے ہیں, میسج آ رہے ہیں, کیسے فنڈ کرنا ہے, رسید پر کرنا ہے. کسی یوسی نے ضلع کو تحصیل کو فنڈ دیا, اس کی رسید لو. تحصیل والا ضلع سے رسید لے, ضلع والا ہمارے صوبے سے رسید لے. کوئی سطح کا کسی سطح کی بات ہے, جماعت اپنے بالائی سطح کی جماعت کو 1 روپیہ بھی دے, اس کی رسید لے اور مفتی صاحب کو بھیجے ہم نے اتنا فنڈ دیا ہے. اس کی شفافیت ضروری ہے تاکہ امانت بھی رہے, دیانت بھی رہے اور حقدار تک پہنچے. اسباب کے درجے میں ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا. ہماری نیتیں اس پر درست ہونی چاہیے, ارادے پختہ ہونے چاہیے, انشاءاللہ اس پہ برکت ہوگی. لیکن ہنگامی فنڈ یہ معیار نہیں ہے. میرے بھی ناظر مالیات سر معاون صاحب بیٹھے ہیں, میں ان سے یہی بار بار عرض کر رہا ہوں. ہم نے شورا میں بھی یہ فیصلہ کیا, ہنگامی فنڈ معیار نہیں ہے, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. مستقل فنڈ معیار ہے, برکت اسی میں. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, آپ نے اسے منع کر دیا. ساری رات نماز پڑھوں گا, آپ نے اسے منع کر دیا. اتنا قرآن روز پڑھوں گا, منع کر دیا. فرمایا کیا, تھوڑا کرو, مستقل کرو, تھوڑا کرو. آج تم میں طاقت ہے, کل تم میں طاقت نہیں ہوگی. آج ہمت ہے, کل ہمت نہیں ہوگی. اور بعض صحابہ کا عمل یہ پڑا کہ انہوں نے نوجوانی میں جو اعمال شروع کیے تھے, بڑھاپے میں کہتے تھے کہ کاش یہ نہ کرتے. وجہ کیا تھی اس کے پیچھے کہ جوانی میں 100 رکعت بھی پڑھ لیتے تھے, ساری ساری رات قرآن پڑھتے تھے. ایسے اصحاب رسول کی مثال بھی موجود ہے کہ وہ 1 رات میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. لیکن جب ہڈیاں جواب دے گئی, جسم میں بڑھاپا اور ضعف آ گیا, وہ اعضاء میں قوت نہیں رہی, پھر اس عمل کو جاری رکھنا ان کے لیے مشکل تھی. یہ عمل کی کمزوری نہیں تھی, یہ صحت کی کمزوری تھی. تھوڑا عمل ہو,
ماہانہ 100 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ طے کر لیں